کہ اسرائیل نے ٹرمپ امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ غزہ کے درجنوں مقامات پر 20 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ ایک ہی دن میں 35 فلسطینی شہید، عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس، نصیرت کیمپ، وسطی، جنوبی اور شمالی غزہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حماس پر 2 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا۔ رافع کراسنگ کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کے لیے عالمی امداد کی ترسیل بھی روک دی گئی۔ یہودی یرغمالیوں کی بازیابی کے بعد اسرائیل کا عالمی برادری کو ایک اور دھوکہ۔ ٹرمپ امن معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہتے فلسطینیوں پر خون ریز حملے جاری۔ جمعے کو صرف ایک دن میں 21 فلسطینی شہید کر دیے۔ عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس، نصیرات کیمپ، وسطی، جنوبی، شمالی غزہ اسرائیل کا ٹارگٹ بنے رہے۔ خان یونس پر وحشیانہ بمباری کی گئی۔ براہ راست رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملوں اور ٹینکوں کی فائرنگ سے 11 افراد شہید ہو گئے۔ بمباری سے زخمی ہونے والے تڑپتے سسکتے بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ بنیادی سہولتوں سے محروم اسپتال میں جیسے تیسے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ سفاک اسرائیلی فوج نے صحافیوں کو بھی نہ بخشا۔ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مصروف صحافیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دیر البلا میں سمندر کنارے واقع کافی شاپ پر بھی بے دردی سے بمباری کی گئی۔ چاروں طرف تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی ڈٹائی جاری ہے اور حملوں کے من گھڑت جواز بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بغیر کسی ثبوت کے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 2 فوجیوں کو جنوبی غزہ میں ہلاک کیا گیا، جبکہ ایک اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہے۔ رفح کراسنگ غیر معینہ مدت تک بند کر دی گئی۔ فلسطینیوں کے لیے عالمی امداد کی ترسیل بھی روکنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اکتوبر کے آغاز میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اسرائیلی فوج نے 47 مرتبہ خلاف ورزی کی، جن میں 50 سے زائد فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔